السلام علیکم، صداقت نامہ میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر بار نئی مگر اہم شخصیت سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ آج جس خاتون سے میں آپ کو ملوانے جا رہا ہوں، پاکستان میں پیدا ہوئیں، برطانیہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، نیشنل پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن کی چیئرپرسن ہیں، حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ ہیں۔ ویلکم مشال ملک صاحبہ۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس برطانیہ اور انڈیا کی بھی شہریت ہے، کیا کچھ ایسا ہے یا ویسے کوئی ایک پروپیگیٹ کیا جاتا ہے آپ کے بارے میں؟ دیکھیں، بڑی بدقسمتی ہے کہ انڈیا کا جو پروپیگنڈا ہے وہ اتنا اسٹرانگ رہا ہے پوری دنیا میں، اور خاص طور پہ جب ہماری شادی ہوئی تو اس ٹائم پہ پہلی دفعہ ایک پاکستانی کے ساتھ ڈائریکٹلی ایک حریت رہنما کی طرح شادی ہو رہی ہے جو بہت بڑے پاپولر لیڈر ہیں، اور میرے جب شادی ہوئی تو آئی بیکیم دا فرسٹ پاکستانی پبلک فگر ان انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر، کیونکہ میں نے ایک پوری کاز سے شادی کی جب یاسین صاحب سے شادی کی ہے، تو وہ انڈیا کی نیندیں حرام ہو گئیں اس بات سے۔ میں نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا، نہ کوئی اور اس طرح کچھ سوچتا ہے کہ اتنا جھوٹ بولا جائے، کہ ان کی طرف سے یہ انفارمیشن گئی انٹرنیشنل میڈیا کو انڈیا کی طرف سے کہ شی از اے برٹش نیشنل، اس نے باہر پڑھائی کی ہے اور اس کے پاس انڈین نیشنلٹی ہے۔ میرے والد صاحب آلموسٹ 19 ایئرز جو تھے وہ ہیگ میں، بون میں، جرمنی میں رہے، اور وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے اکنامکس کے وہاں پہ، اور بڑی عزت کا ان کا اسٹیٹس تھا، مگر انہوں نے کبھی بھی اپنی نیشنلٹی جو ہے وہ گیو اپ نہیں کی پاکستان کی۔ تو ہمارا تو بڑا ایک پیٹریوٹک گھرانہ ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ میری جو والدہ کی جو سائڈ ہے وہ ان کی پھپھو کی شادی ہوئی تھی سری نگر کے اندر، بہت ہی بڑی اعلیٰ فیملی ہے وہاں ایجوکیشن کے حوالے سے، آغا فیملی، جلالی پیلس بھی ہے وہاں پہ، قائد اعظم محمد علی جناح بھی وہاں پہ آ کے ٹھہرے، تو وہ بہت ایک اسٹرانگ کنیکشن ہم لوگوں کی فیملی کا میری والدہ کی سائڈ سے ضرور ہے کشمیر سے، بٹ آئی ایم اے پاکستانی۔ پوری دنیا آپ کو حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ کے اعتبار سے جانتی ہیں، آپ ان کے مشن کو بھی آگے لے کے جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے کیا محسوس کیا اور ان کی اہلیہ بننے کے بعد آپ کیا محسوس کر رہی ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کا جو بچہ ہے، بچپن سے ہم نے اپنی آنکھ ہی کھولی ہے کشمیر کا مسئلہ، ظلم جو وہاں پہ ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ کیونکہ میرا ایک ادبی گھرانے سے بھی تعلق ہے، میرے والد صاحب پروفیسر تھے اور میری والدہ پالیٹکس میں ہے، تو ہمارے گھر میں بہت ڈسکس کیا جاتا تھا نیشنل انٹرنیشنل پالیٹکس، اور خاص طور پہ کشمیر ایشو پہ بہت زیادہ سمپتھیز ہوتی تھیں، اور بوسنین چلڈرن، چیچنین افغانی بچوں کے اوپر جو یہاں پہ بہت سے ریفیوجیز پاکستان خاص طور پہ اسلام آباد میں آتے تھے، ان کی ریفیوجی کیمپس ہم وزٹ کرتے تھے بچپن میں، تو ان کے لیے فنڈز کلیکٹ کرنا، اس میں آئی تھنک میجر رول میرے پیرنٹس کا رہا ہے، اور پھر آبویسلی ہماری ٹیچرز کا بھی، مگر یہ آئیڈیا بالکل بھی نہیں تھا کہ میں اس کی فور فرنٹ کے اوپر ایک وائس بن سکتی ہوں، ایسا کبھی پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ یہ چیزیں تو اللہ ہی جانتا ہے فیوچر آپ کا، مگر یہ ہے کہ شروع سے کشمیر کے لیے بہت درد تھا ہمارے گھرانے میں۔ آپ پینٹنگز بھی بناتی ہیں، پینٹنگز میں ہم نے دیکھا کہ کشمیر کے مسائل کو بہت زیادہ اجاگر کرتی ہیں، اس میں کیا یہ ایک مشق بھی ہے تحریک کی؟ اس میں کیا آپ سمجھتی ہیں؟ دیکھیں، چھوٹا سا ایک ٹیلنٹ کوئی بھی ہو کسی انسان میں، اگر ہم اس کو اپنے شوق کے علاوہ یا کمرشل پریکٹسز کے علاوہ اگر ہم کسی نوبل کاز کو بھی اس کے اندر سے کنٹریبیوٹ کریں، اور بہت سے علامہ اقبال کے اگر آپ دیکھ لیں جو ان کی پوئٹری تھی ریولوشنری، اور جو ان کو خواب آیا پاکستان بن گیا، اس طرح فیض احمد فیض کی ریولوشنری پوئٹری، بڑے بڑے آرٹسٹ آئے ہیں، تو میں تو ایک چھوٹا سا آرٹسٹ ہوں، مگر میں نے اپنے ٹیلنٹ کے تھرو کوشش کی ہے، جب وہاں پہ جا کے لوگوں کو دیکھا ہے، ان کے غم کو، ان کے درد کو دیکھا ہے، اور خود بھی اس سے گزر رہی ہوں ایز اے فیملی، اور وہ جو دوری، وہ جو درد کی کیفیت، وہ ایگنی، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وکٹمز کی پینٹنگز بناؤں، خاص طور پہ جو پیلیٹ کے وکٹمز ہیں، اور جو ہاف وڈوز ہیں، ہاف مدرز ہیں، ریپ وکٹمز، پھر جو شہید ہو چکے ہیں، تو بڑا میرے لیے ویسے پینفل بھی ہوتا ہے ان کی پینٹنگز بنانا، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں وہاں کی بیوٹی، ان کے کلچر، ان کی ہیریٹیج، ان کے ٹریڈیشنز جو ہیں، بڑا رچ کلچر ہے ان کے، جو خوبصورت جو ان کے جوڑے ہوتے ہیں، فیرنز، ان کی کشمیری جولری، ٹوپیاں، اس طرح بھی میں نے بہت سی وہاں پہ لوگوں کو بنائے ہیں، وہاں کی شکارہ، تو دونوں مکس ہے، ایک ان کی ایگنی ہے، ایک ان کی آئیڈینٹی ہے، ایک ان کا ہیریٹیج ہے۔
تو دونوں پہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کام کرتے ہیں. رضیہ سلطانہ کیسی ہیں اور بابا کو کتنا یاد کرتی ہیں؟ بالکل بہت یاد کرتی ہے. کوئی لمحہ نہیں گزرتا جب اس کے پاپا کا ذکر نہ ہو گھر میں، اور اس کی آنکھ ہی کھلی ہے جدائی کے اندر. اور وہ زیادہ تر اپنے والد صاحب کو اس نے میڈیا کے تھرو ہی دیکھا ہے. یوٹیوب کے اوپر ان کے پرانے انٹرویوز نکالتی ہے، ان کی پکچرز دیکھتی ہے، ان کے بارے میں پڑھتی ہے. اور فون پہ بہت کم اس کی بات ہوتی تھی، کیونکہ اب تو خیر 3 سال ہو جائیں گے کچھ عرصے میں جو اریسٹڈ ہیں اس کے پاپا. 22 فیبرری کو ان کو اریسٹ کیا تھا ہماری 10th ویڈنگ اینیورسری پہ 2019 کے اندر. تو اس سے پہلے کبھی کبھی جب انٹرنیٹ چلتا تھا اور وہ ریلیز ہوتے تھے تو ان کی واٹس ایپ کال کے تھرو ان کی وہ شکل ایک دوسرے کی دیکھ لیتے تھے. وہ بھی اتنی، میں آپ کو بتاؤں، فرسٹریٹنگ بات تھی کہ بچی جب بات بھی کر رہی ہوتی تھی اپنے پاپا سے 2-3 سیکنڈ پکچر ٹھیک آتی تھی اور آواز، اور پھر سگنل جان بوجھ کے وہ ڈاؤن کر دیتے تھے. تو اس نے بہت دوری دیکھی ہے، بہت تکلیف دیکھی ہے بچی نے. آپ کے نزدیک آزادی کی تحریک ٹھیک سمت جاری ہے یا اس میں کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، تحریک آزادی کو تو کسی صورت بھی دفنایا نہیں جا سکتا، چاہے جتنا بھی کوشش کرے ہندوستان. چاہے وہاں پہ 5 اگست کے بعد بھی آپ نے دیکھا ہوگا 2019 کے بعد جس طریقے سے برسٹ لاک ڈاؤن ہوا، وہاں پہ اتنی زیادہ آکوپیشنل فورسز لاکھوں کی تعداد میں اور بڑھا دی گئی، اور وہاں کے لوگوں کے سارے رائٹس سلب کر دیے گئے، اور لیڈرشپ کو بھی جیلوں میں بند کیا. اس میں صحرائی صاحب کو زہر دے دیا گیا، حریت کے عظیم رہنما تھے، ان کے بیٹے کو بھی شہید کر دیا گیا. تو اس طرح بہت سی تکلیفیں دیکھیں. یاسین صاحب کو اقتحار کی ڈیتھ سیل میں رکھا، ان کو مارا پیٹا گیا، ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، اوپن ٹوائلٹ ہے وہاں پہ. بہت ہی اذیت سے قوم گزری، مگر وہ جو ان کا سینٹیمنٹ تھا کہ خود ارادیت کا، اس کو وہ دفنا نہیں سکے. مگر جو آپ نے بات کی ہے کہ اسٹریٹجی میں تبدیلی آنے کی ضرورت ہے، اس میں شدت کی ضرورت ہے. کیونکہ جب ہندوستان نے ایک لافیئر کیا ہے، سارے لیگل رائٹس جو ہیں کشمیریوں کے چھین لیے ہیں، اور ایک منی انڈیا میں اس کو تبدیل کر رہا ہے، تو اس وقت تو بہت ضرورت ہے اس وقت کی کہ اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں اس کے خلاف، اس ایکشن کے خلاف لیگل پروسیڈنگز ہوں اور ہندوستان کو پرسیکیوٹ کرایا جائے. تو اس کی طرف سمت جانی ہے، اس کی طرف محنت کرنی ہے، اس کی طرف کیمپین کرنی ہے کہ انڈیا کو اکاؤنٹیبل کیا جائے. اور اس وقت شدید جو کمی محسوس ہوتی ہے وہ ہمارے حریت رہنماؤں کی ہوتی ہے، کیونکہ انہی کے انڈر یہ تحریک جو ہے اتنی پھلی پھولی ہے، اور اب ان میں سے کوئی بھی اس وقت نہیں ہے جس کی ہم آواز سن سکیں یا گائیڈ کر سکیں. تو اس لیے میرے بھی کندھوں پہ اوپر بہت بھاری ایک انویزیبل کہہ دیں ایک پریشر اور ایک ذمہ داری ہے جو میں کوشش کر رہی ہوں اپنی طرف سے نبھاؤں. مگر اکیلا کوئی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے اوپر ایک باقاعدہ، اس کے اوپر ایک پالیسی نہ بنے کم از کم 5 سے 10 سال کی، انکلوڈنگ کشمیری ڈائسپورا، جو کشمیری انفلوئنشل کمیونٹی ہے باہر کے ملکوں میں. پاکستانی ڈائسپورا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو ناٹ جسٹ گورنمنٹ بلکہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیں، اور باہر کے ممالک میں لے کے وفد جائیں، اور باقاعدہ ایسے وفد ہوں جو کہ جانتے ہوں اس مسئلے کو، اس کے اوپر ان کو ریسرچ ہو اور ان کی کمٹمنٹ ہو. یاسین ملک صاحب کا کہ جیل میں رہنے سے تحریک کو کتنا نقصان ہوا، اور کیا کشمیری عوام میں غم و غصہ پایا جاتا ہے؟ دیکھیں، بہت نقصان پہنچا ہے ہماری پوری تحریک کو. بہت ولنریبل ہو گئی ہے ہماری عوام، کیونکہ وہاں پہ 2 سالوں کے اندر 50 لاکھ سے زائد ڈومسائلز جو ہیں وہ ایشو کیے گئے ہیں انڈینز کو. اور وہاں پہ اگر جس سپیڈ پہ وہ جا رہے ہیں تو آئی ایم افریڈ کہ 1 آدھ سال کے اندر وہاں میجورٹی انڈینز کی ہو جائے گی آفٹر دس ایبروگیشن. اور پھر کیا کریں گے کشمیری اگر رائے شماری یا پلیبسٹ تک ہم نے جانا ہے، کیونکہ وہ سونر لیٹر تو ہونا ہے، مگر کیا وہ اسی وقت ہوگا جب انڈیا وہاں پہ ایک میجورٹی میں بن جائے گا. اس لیے بہت کمی ہے رہنماؤں کی جو لیڈ کریں اس تحریک کو. مگر اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی عوام وہاں پہ اس کو کوئی بھی مان نہیں رہا، اس کے کوئی ٹیکرز نہیں ہیں. انڈیا کے اندر بھی ایسا اگر ہم دیکھیں وہاں پہ جو سول سوسائٹی ہے، کوئی بھی انڈیا کے اس ایکشن میں سپورٹ میں نہیں نکلا باہر، سوائے RSS یا BJP کے جو گنڈے تھے وہ کچھ نکلے ہیں. مگر اس کے علاوہ انٹرنیشنلی بھی اس اقدام کا کوئی ٹیکر نہیں تھا. اور کشمیر میں تو نیچرلی کوئی مانتا ہی نہیں ہے.
اسی لیے انہوں نے وہاں پہ اپنی آکوپیشنل فورسز اور بڑھا دی ہیں. مگر جب تک ہم اس کو انٹرنیشنلائز نہیں کریں گے, اس کو اسٹریٹجائز نہیں کریں گے, ان ساری جو ہمارے رہنماؤں کی ریلیز کے لیے, خاص طور پہ یاسین صاحب کی جو حالت اس وقت بہت ویک ہے, تہار کی ڈیتھ سیل کے اندر ہیں, اور ان کو وہاں پہ نہ کوئی میڈیکل ایڈ دی جا رہی ہے, نہ کوئی لیگل ایڈ, نہ ان کو کوئی بیسک رائٹس دیے جا رہے ہیں پرزنرز کے جو دیتے ہیں. اور ہندوستان تو سگنیٹری ہے جنیوا کنونشنز کے آن دا رائٹس آف پرزنرز, مگر آئی ایم افریڈ کہ کہنے کو وہ ایک ڈیموکریسی کہتا ہے, مگر خیر بی جے پی کے آنے کے بعد, مودی کے آنے کے بعد, وہ بھی ان کا جو ایک جھوٹا پروپیگنڈا تھا وہ بھی جھوٹ کھل کے سامنے آ گیا ہے, اور وولف از آؤٹ آف دا کرٹنس. اور اب تو ایسا ماحول بن گیا ہے کہ وہاں پہ تو ہندو بھی سیف نہیں ہے, صرف جو ہندوتوا کے فالوورز ہیں انہی کو نوازا جاتا ہے, انہی کو جتوایا بھی جاتا ہے, اور انہی کی بات سنی جاتی ہے. میڈم بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے آپ سے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک. میڈم یاسین ملک صاحب ایک بہادر لیڈر ہیں, گھر میں ان کا مزاج کیسا رہتا ہے؟ گھر میں اب بڑا ہی ان کا سافٹ سپوکن اور بہت ہی سویٹ اور بہت ہی ان کی میلو ٹون ہوتی ہے, اور میں ہی تھوڑی زیادہ لاؤڈ ہوتی ہوں گھر کے اندر. بٹ ان کا یہی ہے کہ ان کا جتنا ہی باہر ان کا جو ایک ٹف لائف ہے, اور ان کو اتنا لڑنا, جنگ باقاعدہ لڑنی پڑتی ہے ہندوستان کے خلاف, اور قید و بند میں رہے ہیں, ٹارچر میں رہے, مگر ان کے مزاج میں وہ بٹرنس نہیں آئی جو کہ لوگوں میں عموماً آ جاتی ہے. اور ان کو تو اتنا ٹارچر بچپن سے ہوا ہے, سنس ہی واز دی ایج آف 14, اور ان کو 3rd ڈگری ٹارچرز گزرے ہیں, مگر انہوں نے کبھی بھی اس کو اپنے اوپر طاری نہیں کیا کہ جو بھی ان کے ساتھ تلخ تجربات ہوئے ہیں, بدترین جو ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کی گئی ہے ہندوستان کی آرمی اور ان کی اسٹیٹ نے. تو ہی از اے ویری نائس, ویری ڈاؤن ٹو ارتھ اینڈ ویری سمپل, بالکل وہ سادی طبیعت کے ہیں. شادی کے بعد آپ نے کتنا وقت اکٹھا گزارا, اور اب تک ان کی اپنی بیٹی سے کتنی دفعہ ملاقات ہو چکی ہے؟ دیکھیں میں ایگزیکٹ تو کاؤنٹ نہیں بتا سکتی کہ کتنے دن گزرے ہیں, مگر رفلی میں بتا سکتی ہوں کہ ہماری جو شادی کو اب 12 سال ہو رہے ہیں, اور اس کے اندر ہم لوگوں نے آئی تھنک 2 months ہوں گے یا 60-70 days سے زیادہ نہیں گزرا, اوور اسپین آف مینی ایئرز, جس کے اندر ہم بہت دفعہ, جب میں سری نگر گئی ہوں 5 دفعہ, تو بڑی مشکل سے جب بھی ویزاز ملے ہیں تو 2 دن وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, اور پھر جان بوجھ کے ان کو اریسٹ کر لیتا ہے انڈیا, تاکہ وہ کوئی فیملی ٹائم بھی نہ گزار سکیں, نہ اپنی وائف نہ اپنی بچی کو کہیں گھما سکیں. نارمل خوشیاں ہوتی ہیں, اپنی فیملی اتنی دور ہے اور بڑی مشکل سے ہم وہاں پہنچتے ہیں, تو وہ ہمیں بڑا ٹارچر کرتے ہیں سائیکولوجیکلی ایز اے فیملی. فزیکلی بھی کرتے ہیں, مگر سائیکولوجیکلی بہت زیادہ, کہ یہ اریٹیٹ ہو جائیں, یا ان کی وائف اتنی فرسٹریٹ ہو جائیں کہ وہ ان کو چھوڑ دیں, یا ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ ان کو مطلب کہ ڈی مورلائز کر دیں. تو بہت سے ایسے حربے ہوتے ہیں سائے-آپس کے تھرو, جس طریقے سے مائنڈ گیمز کھیلی جاتی ہیں ہماری فیملی کے ساتھ. مگر جتنا بھی ٹائم ہمارا اکٹھا گزرا ہے, بہت خوبصورت ٹائم گزرا, اور بہت ہی اچھا, اور ان کی بہت ہی ایک لائیولی بھی ایک سائیڈ ہے, اور بڑے وہ ان کو دل چاہتا ہے اپنی بیٹی کے ساتھ وقت گزارنا, اور میرے ساتھ کھیلنا اپنی بیٹی کے ساتھ. اس کو پارک میں لے کے جاتے تھے اس کو کھیلنے کے لیے, بچی کو شاپنگ پہ. یہ میں آپ کو بڑے مزے کا واقعہ بتاتی ہوں, کیونکہ جب سے وہ اس تحریک میں آئے ہیں وہ کبھی مارکیٹ نہیں گئے تھے شاپنگ کے لیے. تو جب ہماری شادی ہوئی تو گاڑی چل رہی تھی تو مجھے سر میں درد ہو گیا, تو ان کے پاس تو والیٹ بھی نہیں ہوتا, یہ تو اتنے اللہ لوگ ہیں. تو وہاں پہ انہوں نے گاڑی روکی, اور یہ شاپ پہ نکلے ڈسپرین لینے کے لیے میرے لیے, سری نگر کے اندر. تو وہاں سارے لوگ باہر نکل آئے, انہوں نے کہا یہ کیا یاسین صاحب باہر نکل آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میری وائف کی طبیعت, تو انہوں نے دوائی دے دی, تو والیٹ میں پیسے نہیں, تو کسی نے آبویسلی پیسے بھی نہیں لیے ان سے. تو پھر وہ واپس آ گئے. پھر ایک دفعہ یہ بچی کو لے کے گئے تھے شاپنگ پہ,
کپڑے لینے کے لیے. تو وہ ان کے لیے مطلب یہ اتنی انہوں نے قربانی اپنی لائف کی ہر خوشی کی, جو میں نے کسی لیڈر کا میرے پاس سامنے کوئی اگزامپل ہی نہیں آتا جس سے میں ان کو کمپیئر کروں کہ بچپن سے اتنا ٹارچر اور اتنا کچھ برداشت کرنا اور پھر بھی گیو اپ نہ کرنا, اتنی ول پاور. تو ان کی لائف میں بہت چند خوشیاں میں گن سکتی ہوں اپنی فنگرز میڈم میں. آخری بار آپ کی کب ملاقات یا رابطہ ہوا اور آخری بات انہوں نے کیا کہی آپ کو, کس طرح حوصلہ بڑھایا آپ کا؟ دیکھیں آخری دفعہ تو ملاقات ہوئی تھی میری اینڈ آف سپٹمبر کے اندر 2014 کے اندر, جب ایئرپورٹ پہ وہ مجھے اور رضیہ سلطانہ کو سی آف کر رہے تھے. مگر اس وقت یقین کریں اندازہ نہیں تھا کہ اتنے سال گزر جائیں گے, کہ 7.5 سال ہو گئے ہیں, بلکہ 8 سال ہو جائیں گے کچھ مہینوں کے بعد. تو ویو کیا انہوں نے ایئرپورٹ سے. میں اکثر وہی سوچتی ہوں کہ وہ اللہ نہ کرے ایسا کبھی, ویسے کیوں میں ایسے بھی کہنا بھی نہیں چاہیے, ان شاء اللہ تعالیٰ ملیں گے, ہمیں پورا ہوپ ہے, ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی اندر. اور مایوسی میری والدہ نے ہمیشہ کہا ہے کہ کفر ہے, اور کفر کی طرف میں نے بالکل بھی نہیں جانا. میں نے اپنے ہوپس ہائی رکھنے, اور جس طرح کا ایک اسٹرگل ہے یہ, جس طرح کا عہد میں نے اپنے شوہر سے لیا ہوا ہے, اور انہوں نے کہ ہم لوگوں نے کسی صورت بھی ڈی مورلائز نہیں کرنا کشمیری عوام کو اس وقت, اور ان کو ہم نے ہوپ دینا ہے. اور آخری دفعہ میری ان سے بات ہوئی تھی جب 22 فیبرری کو 2019 میں ان کو انڈین آرمی نے اریسٹ کیا, اور اس دن لکیلی تھوڑی دیر واٹس ایپ چل گیا تھا, تو انہوں نے کال کی, اور اس دن ہماری 10th ویڈنگ اینیورسری تھی. تو ہم لوگوں نے یہاں گھر میں کیک کاٹا امی نے, اور ہم سب لوگوں نے, اور ادھر یاسین صاحب نے اور میری ساس وغیرہ نے, بڑے سب خوش تھے. اور انہوں نے اپنے فیس بک کی جو آخری پوسٹ بھی وہی ہے, ہماری فوٹو لگائی ہوئی تھی کہ آج 1 ڈیکیڈ ہو گیا ہم لوگوں کا شادی کو. تو پھر ان کو جب وہ لے کے جا رہے تھے تو فون پہ انہوں نے کہا ناؤ آئی ایم گوئنگ. اور اس وقت آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ اس سے چند دن کے بعد نیوکلیئر کوڈز ایکسچینج ہوئے تھے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. بہت ٹینس حالات تھے, اور الیکشن کیمپین چل رہی تھی مودی کی. تو انہوں نے رضیہ سے بھی بات کی, میرے سے بھی اسپیکر پہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں, جب بیٹی نے کہا پاپا آپ کدھر جا رہے ہیں, تو انہوں نے 2 دفعہ ایک ہی بات کو دہرایا کہ بیٹا میں بہت دور جا رہا ہوں. تو وہ بہت ہی ایک ویک مطلب مومنٹ تھا ہمارے لیے ایز اے فیملی, کیونکہ جس طریقے سے وہ کہہ رہے تھے وہ اس کے اندر ایک بہت ڈیپ میننگ تھا. تو وہ مجھے اکثر وہ بات ان کی جو ہے وہ میرے کانوں میں گونجتی ہے کہ واقعی بہت دور ہی وہ چلے گئے ہیں, کہ چٹھی نہ کوئی سندیس جانے وہ کیسا دیس. مطلب وہ زندہ ہیں, سلامت ہیں, جیل میں ہیں, مگر واحد ہماری فیملی ہے جس کو جب سے وہ جیل میں گئے ہیں کہ ہمیں وہ مطلب آواز کا بھی رشتہ ہے جو ہے انڈیا نے توڑ دیا ہے. اگر دیکھا جائے شبیر شاہ صاحب بھی بہت ہی عظیم لیڈر ہیں, تہاڑ کے اندر ہیں, ڈیتھ سیل میں نہیں ہیں مگر تہاڑ کے اندر ہیں. ان کی وائف کو, بیٹی کو بھی تنگ کیا جاتا ہے, مگر ایٹ لیسٹ ان کو ملاقات یا فون پہ بات کرنے کی اجازت ہے. اسی طرح آسیہ اندرابی صاحبہ بھی بہت بہادر رہنما ہیں کشمیر کی, اور وہ بھی تہاڑ میں ہیں, اور ان کی بھی حالت مطلب ایستھمیٹک ہیں, طبیعت بھی نہیں ٹھیک. تو ان کے بیٹے احمد یہاں پہ پڑھتے ہیں پاکستان میں, تو ان کی بھی بات ہوتی ہے اپنی والدہ سے کبھی کبھی. پھر اس کے بعد اور بھی رہنماؤں کی اگر میں بات کروں, مگر واحد ہمارا خاندان ہے کہ ہمیں وہ آواز کا بھی رائٹ نہیں دیا, نہ کوئی لیگل ایکسیس دی گئی ہے یاسین صاحب کو. ان کو جیسے ایک پنجرے میں بند کر دیا گیا ہے, جہاں پہ ٹوائلٹ بھی ہے, جہاں پہ انہوں نے جینا مرنا ہے, اور اتنی گندی حالت میں رکھا ہوا ہے, مارا پیٹا جا رہا ہے, اور ان کی کوئی بھی ان کی جو ہے سنوائی نہیں ہو رہی ہے. یہاں تک کہ جو آن لائن جو ان کی ہیئرنگز ہوتی ہیں جس کے تھرو, کیونکہ کووڈ میں ان کو پیش بھی نہیں کیا جاتا کورٹس کے اندر, تو اس کے اندر بھی جب ان کو پیش کیا جاتا ہے ان کو آن لائن, تو اس کے اندر جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں جج کے سامنے, تو اس وقت ان کو میوٹ کر دیا جاتا ہے. تو یہ اتنی مطلب کہ انٹیروگیشن ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر بھی, ایک کورٹ ہیئرنگ کے اندر بھی ان کی. حریت رہنما سید علی گیلانی کی وفات پر یاسین والا صاحب کے کیا جذبات تھے؟ اس کے بعد آپ کا رابطہ ہوا؟ دیکھیں جی, میرا تو رابطہ ہو ہی نہیں رہا. مطلب ہمیں تو ان کا نہیں پتہ کہ ان کی کیا حالت ہے, اور کرونا میں تو اور بھی فائدہ انڈیا نے اٹھایا ہے ان کے ساتھ.
ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی طریقے سے یاسین صاحب کو خبر پہنچی ہوگی، مگر یقین مانیں ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے. میری جو ساس ہیں ان کے تھرو کبھی کبھی وہ بھی پتہ ان سے بھی اب رابطہ نہیں ہو رہا، ان کے بھی فونز نہیں تھرو ہو رہے کچھ عرصے سے. مہینے 2 کے بعد ٹیلی گرام آ جاتا تھا کہ ہی از الائیو، اور وہ مطلب سلام دعا بھیج رہے ہیں میڈم اس ٹیلی گرام سلسلے کے کو تھرو. ہم مزید آگے لے کے جائیں گے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک. میڈم آپ کا سسرال کشمیر میں ہے، جہاں دن بھر جو بھارتی فوج ہے وہ معصوم شہریوں کو نشانہ بناتی ہے. یہاں بیٹھ کر آپ کی کیا فیلنگ ہوتی ہیں؟ بہت ہی دیکھیں، میں صبح اٹھتی ہوں نا تو ایک تو ویسے ہی نیند نہیں آتی پریشانیوں کے ساتھ، اسپیشلی جب سے یاسین صاحب تہاڑ کے اندر گئے ہیں. اور اس کے بعد صبح جب بھی اٹھتی ہوں تو پہلے نیٹ آن کیا کہ کوئی خیر کی خبر آئے وہاں سے، کوئی شہادتوں کی خبریں آتی ہیں، غموں کی، کوئی فیملی ٹھیک ہے ہماری، رابطہ بھی نہیں ہوتا، یاسین صاحب کی کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی کوئی خبر نہ آ جائے، تو بہت ہی پینک میں اٹھتی ہوں میں صبح کو. تو بس یہ ہے کہ بہت ہی وہ مشکلات میں، عذاب میں وہ سب لوگ، پورا مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگ، اور خاص طور پہ جو حریت رہنماؤں کے خاندان ہیں جو جیلوں میں ہیں. نیچرلی ان کے لیے جینا حرام کیا ہوا ہے. ریڈز ہوتی رہتی ہیں ہمارے گھر میں بھی. بزرگ ہیں میری ساس، اور ان کو بھی کافی دفعہ اٹیک کیا گیا ہے، ریڈز کی گئی ہیں، گھر میں ہر چیز اتھل پتھل کی گئی ہے. اور جب نیا یاسین صاحب کو اریسٹ کیا گیا تھا تو مجھے یاد ہے ہمارے گھر پہ ریڈ ہوئی تھی اس کے 1-2 دن کے بعد، اور میری ساس گھر میں اکیلی تھیں، بزرگ ہیں، اور ان کو دھکے دیے گئے تھے، پورے گھر میں سامان گرایا گیا تھا، اور ان کو صرف 2 چیزیں چاہیے تھیں. ایک پاکستان کے پرائم منسٹر کا جو لیٹر تھا یاسین صاحب کو ٹو اشور کہ بھی ہم لوگ جو ہیں کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ایک وہ لیٹر تھا، اور ایک ہماری شادی کی البم تھی. تو وہ بائے پھینکی پھاڑی انہوں نے انڈین آرمی نے کہ اس گھر کا جو یہ حریت کا جو گھر بنا ہوا ہے، بہت بری لینگویج یوز کی کہ ان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور کیونکہ میں پاکستانی ان کی وائف ہوں تو ہماری البم بھی انہوں نے پھاڑی ویڈنگ کی، اور کہا بڑے یہ بنتے ہیں، یہ ہے وہ، پتہ نہیں کیا کیا کہا ہوگا. تو بڑے ٹراما تھیں میری ساس. اس طرح آئے دن وہاں پہ ہوتا رہتا ہے. بس اللہ انہیں ہمت دے. اور میں کہتی ہوں اس عمر میں بھی انہوں نے اپنا لوتا ان کا بیٹا ہے، اور وہ ترس کی ان کی آنکھیں اپنی گرینڈ ڈاٹر کو دیکھنے کے لیے. جب کبھی بھی ان سے میری تھوڑی دیر کے لیے بات ہوتی ہے تو بس وہ روتی رہتی ہیں، اور میں ان کو حوصلہ دے رہی ہوتی ہوں اپنی طرف سے کہ اللہ انہیں ہمت دے. کیونکہ ان کے والد صاحب کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو والدہ ہمارے لیے ان کی ساری دنیا ہے. تو بس اللہ ان کی حفاظت کرے اور سب ماؤں کی حفاظت کرے. میڈم وزیر اعظم عمران خان نے متعدد بار عالمی سطح پر مسئلہ کشمیر کو اٹھایا. کشمیریوں کے نزدیک اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، پاکستان نے ہمیشہ کشمیر کاز پہ آواز اٹھائی ہے، مگر اس وقت جو چیلنج ہے 5 اگست کے بعد کہ کشمیریوں کو اپنی زمین کے اوپر اسٹیٹ لیس کر دیا ہے، ریفیوجی بنا دیا، ان کے سارے رائٹس لے لیے ہیں، اور ایک منی انڈین کالونی میں اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے. تو اس کے اوپر صرف آواز اٹھانا نہیں ہے، لیگل ایکشنز لینے کا ٹائم ہے. اور اس وقت جس طرح اسٹاک وائٹ جو ہے ایک لاء فرم ہے جس نے کیس فائل کیا ہے، کمپلین کیا ہے برٹش پولیس اسٹیشن کے اندر، اور انہوں نے اس کے اندر کہا ہے کہ اریسٹ کیا جائے انڈین آرمی چیف کو اور ہوم منسٹر کو، اور اس کی انویسٹیگیشن کا پروسیس اب شروع ہو گیا ہے. مگر جب تک اس کا لیگل پروسیس انٹرنیشنلی ان ایکشنز کو چیلنج کرنے کا نہیں ہوگا، سپیچز کی حد تک دنیا نہیں مانے گی. ہم نے ہندوستان کو کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے، اکاؤنٹیبل کرنا ہے وار کرائمز کے لیے، ایتھنک کلینزنگ. اور سب سے بڑا کرائم جو دنیا میں ہے، جو انفرگیویبل ہے کمپلیٹلی، وہ ہے جینوسائیڈ، نسل کشی جو کی جا رہی ہے، ایتھنک کلینزنگ. اور اس کے اوپر تو بہت اسٹرانگ کیس بنتا ہے 4th جنیوا کنونشن کے تحت بھی، کہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کی ڈیموگرافی کو چینج کرنا ایلیگل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیومن رائٹس کی کمیشن ہے، اس کو بھی یونائٹڈ نیشنز کی، ان کو فوراً ایک کمیشن بنانی چاہیے جو وار کرائمز انڈیا کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیف پرسیکیوٹر ہے جو ICJ کے، ان کو ریفر کرنا چاہیے کیس، جس طرح بہت سے کیسز دنیا کے اندر ریفر کیے گئے. اور بھی بہت سے لیگل طریقے ہیں جس کے تھرو ہم روک سکتے ہیں ہندوستان کو.
ان مووز کی طرف اب پاکستان کو کوشش کرنی چاہیے. آپ پر کشمیر جانے کی پابندی کس نے عائد کی ہے اور کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں پابندی تو انڈیا ہی لگا لیتا ہے سب کے اوپر جو جانا چاہتے ہیں وہاں پہ، تو انہی کی پاس ویزے کی جو پاور ہوتی ہے. مگر 3 سال پہلے جب میں نے پریس کانفرنس بھی کی، جب یاسین صاحب کو بہت زیادہ مارا پیٹا گیا، ہنگر اسٹرائک پہ وہ چلے گئے تہار کے اندر، تو میں نے کہا کہ میں اب پبلکلی جاؤں گی میڈیا کو لے کے ویزا اپلائی کرنے کے لیے. تو تب انہوں نے میرا نام بھی نیشنل انویسٹیگیشن اتھارٹی میں انڈیا نے ڈال دیا. ہندوستان ٹائمز کے اندر خبر آئی تھی. اور پھر میری ساس نے مجھے کہا کہ اگر آپ بھی یہاں آئیں گی آپ بھی اریسٹ ہو جائیں گی، اگر آپ کو ویزا بھی مل جاتا ہے تو پھر آپ کی بیٹی کا کیا ہوگا؟ دونوں اگر ماں باپ اگر جیل میں جائیں گے تو پھر اس سے آپ کی جو اولاد ہے اس کی ذمہ داری بھی ہے آپ کے اوپر. تو پھر بہت مشکل تھا میرے لیے فیصلہ کرنا. ایک طرف پہ میرے شوہر ہیں، ایک طرف میری بیٹی ہے، ماں بھی بننا ہے، باپ بھی بننا ہے اس ٹائم پہ، اور کشمیر کی آواز بھی بننا ہے دنیا بھر میں اور یہاں پہ. تو پھر میں نے تھوڑے عرصے کے لیے ڈیلے کر دیا ہے فی الحال. مگر جب تک میں یہاں ہوں یا باہر کے ملکوں میں، ہمیں اس وقت اشد ضرورت ہے کہ کشمیر کے لیے بہت اسٹرانگ جو ہے لیڈرشپ وائسز جو ہیں ہماری انٹرنیشنلی جائیں. تو اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے جتنا بھی میں کوشش کر سکتی ہوں میں کر رہی ہوں. اور میں نے اسٹاک وائٹ لا فرم کے اندر بھی میں نے ان کے ساتھ میرا رابطہ چل رہا ہے کہ میں اور رضیہ سلطانہ ٹیسٹیفائی کریں گے ایز وکٹمز، کہ ہمارے جو میرے ہسبینڈ کو جس طرح جیل میں رکھا ہوا ہے ان کے حوالے سے، اور ایز اے فیملی ڈیوائیڈڈ فیملی جو رائٹس ہمارے جو ہیں چھینے ہوئے. کیونکہ وکٹمز کی جتنا بھی ریکارڈ ہے، جو اوور 2000 کا وکٹمز کا ریکارڈ جو ٹیسٹیفائی جنہوں نے کیا ہے اسٹاک وائٹ لا فرم کے ساتھ، وہ آ نہیں سکتے وہاں، پریزنٹ نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں ہیں. اور ہم لکلی یہاں پر ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی ان کے سامنے پریزنٹ میڈم ہوں گے. کشمیر ڈے پر آپ کیا پیغام دیں گے؟ کشمیر ڈے پہ میرا یہی پیغام ہے، کیونکہ ایک تو بات یہ ہے کہ ہر ڈے کشمیر ڈے ہونا چاہیے. جو ظلم ہو رہا ہے، اور میں سمجھتی ہوں 5 اگست کے بعد پاکستان میں کشمیر ایمرجنسی لگ جانی چاہیے تھی کہ سارا پاکستان کا سارا فوکس انٹرنل پالیٹکس سے نکل کے صرف اور صرف کشمیر کو انٹرنیشنلائز کرنے کے لیے ہونا چاہیے تھا. اور بلکہ نیشنل ایکشن پلان بھی فوکل پوائنٹ صرف اور صرف کشمیر ہونا چاہیے تھا. مگر بدقسمتی سے میں سمجھتی ہوں کہ آپس کی انٹرنل پالیٹکس تو چلتی ہے، جو کہ رائٹ ہے ڈیموکریسی میں. مگر میں سب کو اپیل کروں گی، ساری سول سوسائٹی کو، پاکستان کی پبلک کو، خاص طور پہ جو ٹریڈرز ہیں، جو میڈیا کے لوگ ہیں، آپ لوگ اپنے بزنسز بند کرتے ہیں اس دن پہ. میڈیا والے کشمیر کی جہاد کر رہے ہیں، آپ لوگ آواز اٹھاتے ہیں. پاکستان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں، ہر کوئی ہمارے ساتھ ہے. مگر میں آپ سب سے اپیل کروں گی کہ ایز ون نیشن کھڑے ہوں. اس وقت آپ صرف اور صرف کشمیر کے ایمبیسڈر بنیں. پاکستانی بے شک آپ پہلے ہیں، مگر اب آپ کشمیر بن جائیں، کشمیری بن جائیں. اور آج کے دن آپ کا یہی ہونا چاہیے کہ وی آر آل کشمیریز، یہ آپ کا سلوگن ہونا چاہیے. اور نہ صرف آج کے دن کہ آپ نے فرض پورا کیا، بلکہ پورا سال جب تک کشمیری جو ہیں ہندوستان کی آکوپیشن سے، اس کے قبضے سے نہیں نکلتے، آپ لوگوں کو ان کے لیے اب تحریک اٹھانی ہے. آپ لوگوں نے ان کی آواز بننی ہے. ان کا خون بہتا ہے تو پاکستان میں پانی آتا ہے، یہ آپ نے کبھی نہیں بھولنا. یہ ان کی جد و جہد، ان کی قربانیوں کی وجہ سے پاکستان میں جو ہریالی ہے، آپ ایک ایگریکلچرل اکانومی ہے. بے شک یہاں بہت سے کشمیری خاندان بستے ہیں، مگر اس کے علاوہ بھی پاکستانیوں پہ بھی بہت بھاری قرض ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی آپ سب کو اور ہم سب کو دیکھ رہا ہے، اور وہ ہم سب سے پوچھے گا کہ ہم ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں تو ہم نے ان کے لیے پریکٹیکل سٹیپس کیا لیے. صرف اپنے دل میں دکھ رکھنا اور کہنا ہم کچھ نہیں کر سکتے تو یہ غلط ہے. آپ تحریک نکال سکتے ہیں، آپ پوری دنیا میں کیمپین کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا کے تھرو آپ آرٹیکلز لکھ سکتے ہیں، آپ ڈراماز پرفارم کر سکتے ہیں، کشمیر کے پوئٹری کر سکتے ہیں، آپ آن لائن پٹیشنز کر سکتے ہیں، آپ سگنیچر کیمپینز کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور خاص طور پہ جو آپ کے سیاسی لیڈرز ہیں اس ملک کے اندر، آپ ان کے اوپر بہت بڑا، کیونکہ آپ ان کے ووٹر ہیں، آپ سب پریشر ڈال سکتے ہیں کہ جو کوئی بھی یہاں حکومت میں یا پارٹی کے لیڈرز ہیں کہ وہ کشمیر کے اوپر اپنی کم از کم 5 سے 10 سال کی پالیسی لائیں جو انٹرنیشنل UN قراردادوں کے مطابق ہو. کیونکہ بہت ہو گیا 50 سال بھیک مانگنا یا ڈائلاگ بازی کا، یا ہندوستان کے ساتھ بیٹھنا اور انڈو پاک ڈائلاگ کرنا، اس سے کچھ بھی نہیں ملا.
کشمیریوں نے اس ڈائلاگ کو ہمیشہ رسپیکٹ کیا مگر انڈیا نے دھوکہ دیا. اس لیے آپ عوام سے ہی میرا ہوپ ہے کہ آپ یو این کی حق خود ارادیت کے مطابق جو قرارداد دیں اس فیصلے کو سپورٹ کریں اور اس کے لیے آپ لوگ کیمپین کریں. مشال ملک صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہم نے کشمیر کے حوالے سے بہت اہم آپ سے گفتگو کی. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین، مشال ملک صاحب سے ہم نے گفتگو کی ہے، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، کشمیر پائندہ باد.